لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و ثنا لائق عزت و احترام جملہ علماء ذیشان دربار بابا سائیں حاضر حضور کی جملہ انتظامیہ حاجی ساجد صاحب اور آپ کے جملہ رفقا، برادرم مفتی علیہ سنت حضرت علامہ مفتی عرفان القادری صاحب اور میرے یمین و یسار تشریف فرما جملہ علماء کرام، میں اور آپ سب لوگ اس لحاظ سے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آج کے دن کے ہمارے جو قیمتی لمحات ہیں ان میں سے عشاء کے بعد کے یہ لمحات بھی ان میں شمار ہیں، کیونکہ جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے سرمایہ جان ہے۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی شادی کو شرف قبولی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے۔ بڑی بڑی شانوں والے آئے، بڑے بڑے مقام والے، مرتبے والے، ہواؤں پہ حکومت کرنے والے بھی آئے، لیکن ان کوئی بھی نہیں آیا جن سونے مصطفیٰ تشریف تگڑے تگڑے لوگ آئے، بڑی عزتوں والے، بڑے مرتبے والا، بڑے شان والے، لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں آیا جس طرح حضور تشریف لے کے آئے، جس انداز کے ساتھ، جو مقام، جو شان، جو طور، جو مرتبہ دے کے آپ تشریف لائے، اس طرح کوئی بھی نہیں آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو امام قسطلانی مواہب لدنیہ شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایمن سے حضور کے دادا جان نے سوال کیا اور پوچھا کہ بتا ایمن، تو نے امیروں کے بچے بھی پالے ہیں، وڈیروں کے بچے بھی پالے ہیں، تگڑے لوگوں کے بچے بھی پالے ہیں، تاجروں کے بچوں کی بھی پرورش کی ہے، بتا جیسا لال آمنہ کی گودی میں آیا ایسا لال بھی تم نے دیکھا ہے؟ تو چونکہ دائیوں سے نا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی نا، دائیوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اس کو نقص بھی پتہ ہے، اسے خوبیاں بھی پتہ ہیں، اسے خامیاں بھی پتہ ہیں، اسے کوالٹیز بھی پتہ ہیں، اسے نقص بھی پتہ ہوتے ہیں۔ اچھا انہوں نے جو جواب دیا وہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج کے، اے میرے لجپال کے دادا جان، میں نے امیروں کے بچے بھی پالے، تگڑے لوگوں کے بچے بھی پالے، وڈیروں کے بچے بھی پالے، پر ایسا دل نشین اور ایسا خوبصورت نہ میں نے امیروں کے گھر دیکھا ہے نہ وزیروں کے گھر دیکھا ہے۔ آپ کے دادا جان نے یہ کیسے ہو سکے؟ جو بار بار آپ کو کہا جاتا ہے نا ساتھ شامل ہو جائیں، یہ آپ بھی اپنا مقدر جگا لیں، اس لیے کہا جاتا ہے جب یہ بات ہو چکی تو دادا جان ہو، حضور کے دادا جان، بات حضور کی ہو رہی ہو اور وہ ایسا نہ اپنا شامل کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایمن تم تکے ہی کے ہوئے، یا مکے نے چند گھر تکے نہیں، یا مکے نے کچھ محلے دیکھے نہیں، یا اطراف و اکناف نہیں، کچھ بستیاں دیکھی نہیں، کچھ حضور نے دادا جان کو ملک شام بھی میں گیا، ملک یمن کا سفر بھی میں کیتا ہے، پر جو لال اللہ تعالیٰ میرے عبداللہ عطا کیتا نا اور آمنہ پاک کی گودی وچ آیا، آپ فرمان لگے او یا لال نہ یمن وچ ویکھیا نہ شام وچ ویکھیا،
ہمیں مستلانی اگلی گل جو ہے وہ بہت کمال کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جناب جبرائیل بول پڑے. وہ کہتے ہیں حضور کے دادا جان تسی تکے ہی کہ تسا یا یمن تکیا یا شام تکیا یا عرب دے کچھ قبائل اور کچھ علاقہ تکیا. تھوڑا جا جا کے سائیں حاضر حضور سرکار کے قدمہ پہن لگو. اگلے جملے ذرا سنو اور ایمان تازہ کرو. آپ جبرائیل کی تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں یمن کی، شام کی، عرب کی، ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو چاند آمینہ کی گودی میں دیا ہے، میں جبرائیل جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہوں. اللہ اے وجہ سونے نبیاں دی صفحہ میں نہیں رکھیا، امت دیا صفحہ میں کتنا اللہ اکبر یا رسول اللہ اکچار یار یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور پھر جب اتنا لجمال آیا، جن کا حیا، جن کا ادب و احترام، جن کا ادب و احترام اور جن کا حیا پتھر بھی کریں. صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، حلیمہ سعدیہ نے جب سرکار کو اٹھایا، دل میں خیال آیا بیت اللہ کے چکر ہی کو ہلا لئیے. بیت اللہ کے چکر لگا کے سرکار کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور جب حجر اسود کے پاس پہنچی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں فلما جاءت به الى الحجر الاسود فخرج من مقامه فقبل النبی. پتھروں نے بھی ان کا حیا کیا اور پتھروں نے بھی ان کا ادب کیا. سائیں حاضر حضور کے قدموں میں بیٹھنے والوں، تمہیں اگلے جملے پہ تھوڑا ترپنا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جدوں سرکار کو لے کے نا بیت اللہ دے پھیرے لے رہی سننا حجر اسود کے کول آئی ہیں کہ حجر اسود نو بوسہ دین واسطے حلیمہ سعدیہ جدوں جھکیاں نا، جدوں جھک چکیاں ساری کائنات حجر اسود نو چمن نہیں جھکتی ہے. آج منظر بدل گیا ہے. فخرج من مقامه فقبل النبی. حجر اسود اپنی جگہ تو باہر نکلیا اور سونے مصطفیٰ دے چہرے دے بوسے لینا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا ادب تو پتھر بھی کر رہے ہیں، ان کا حیا تو پتھر بھی کر رہے ہیں. اور توجہ کرنا فتاوی عالمگیری 500 علماء کا لکھا ہوا متفقہ فتاوی ہے. کچھ لوگ بڑے صغیر سے گئے عمرہ حج کی نیت سے. جب وہ مکہ جو ہے وہ گھرا ہوا شہر ہے پہاڑوں میں، بندہ جب بالکل نیڑے پہنچے نا تاں پتہ چلتا ہے کہ مکے آ گئے ہیں. لیکن سونے دا مدینہ بڑے دوروں نظر آ جاتا ہے، بڑے دوروں نظر آ جاتا ہے کہ سونے دا مدینہ آ گیا. اچھا تھوڑی توجہ دیجئے گا کہ یہ 500 علماء کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ حضور بتائیے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، جب یہ مدینہ پہنچے نا تو یہ دور سے مدینہ نظر آیا، یہ سارے سواریاں تو اتر کے انہاں پیدل چلنا شروع کر دیتا. توجہ کیجئے گا، نہ قرآن کی کوئی آیت کہتی ہے کہ رسول کے شہر کو دیکھ کے پیدل چلنا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث کہتی ہے کہ حضور کے شہر کو دیکھ کے پیدل چلنا ہے. لیکن عشق جو ہے بابا جی فرماتے ہیں سب پوچھ کے نہیں ہوتا. عشق جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت سے ہو جاتا ہے اور وہ پوچھ کے نہیں ہوتا. یہ پیدل چل پڑے، ہاتھ باندھ لیے، درود پڑھ رہے ہیں. اب حضور کے شہر تک پیدل چل کے گئے. مڑ کے جدوں برے صغیر آئے 500 علماء کے سامنے رکھیا مسئلہ کہ جناب تسی دسو کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے. آپ اگر جاگ رہے ہیں تو اگلا جملہ سنیے گا. 500 علماء نے پوچھا انہاں ایک کام کیوں کیتا؟ انہاں نے سرکار کا ادب کرن لئی، سرکار کے شہر کا احترام کرن لئی، حضور کی ذات کا ادب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. 500 علماء کا متفقہ ایک جملہ من کانا فی اجلالہ، ہر وہ عمل جو ان کی عزت کے لیے ولی ادب ہی اور ان کے ادب کے لیے کیا جاتا ہے فہو جائز ہونا عہدے کرنے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یار دے ادب واسطے کیتا جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کوئی پوچھے یہ سائیں حاضر حضور پہ آج کیوں بیٹھ گئے ہو؟
ہر سال بیٹھ جاتے ہو 10 دن 12 دن 13 دن کیا صحابہ بیٹھے کیا تابعین بیٹھے کیا تبع تابعین بیٹھے لائٹیں کیوں لائی نے یہ جھڑیاں کیوں لائی نے 12 ربیع الاول فتح جنگ کیوں سج رہے ہیں قرآن کی کون سی آیت میں ہے حضور کے کس فرمان میں ہے حدیث متواترہ سے ثابت کر کے دیں تو فتاوی عالمگیری کے 500 علماء کا متفقہ ایک ہی جملہ ہے کوئی پوچھے نا جھڑیاں کیوں لائی ہیں نہیں انہوں 10 جھلا ہوئے ہیں اپنے پتر دے آن دی کوئی چیز نہیں آمینہ دے لال دے آن دی کوئی چیز لائی ہے سبحان اللہ لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے جو حضور کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے جائز ہونے کے لیے یہ حد ہے اور صحابی رسول ہیں حضور کے لیے کجاوہ باندھتے ہیں حضور کے لیے کجاوہ باندھتے ہیں امام مسلم شریف کے اندر لے کے آئے رات کو صبح حضور نے جلدی نکلنا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے کجاوہ بھی جلدی چاہیے تھا جو صحابی باندھتے تھے انہیں غسل کی حاجت لائق ہو گئی انہوں نے کجاوہ نہیں باندھا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے کجاوہ باندھ دیا حضور جب آئے نہ بیٹھے بے خبر ہو جو امت سے وہ آقا کیا ہے حضور کو خبر نہ ہو کہ یہ کجاوہ کس نے باندھا یہ کیسی بات ہے سرکار آن کے بیٹھے نا بیٹھ کے فرمایا ہو نہ ہو ایک کجاوہ میرے اس غلام دے ہاتھ کا بداویا نہیں ہے اچھا اب وہ انہوں نے عرض کی کہ حضور کو حاجت سے غسل کے لیے چلے گئے انہوں نے نہیں مانگا وہ جلدی غسل کر کے سواری پہ بیٹھ کے قافلے نال مل گئے جب ملے نا حضور پوچھا کہ اے میرے غلام کجاوہ کیوں نہیں بدلا تو نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کریم و لجپالو کرم نوازو غریب نوازو بندہ پرورو میرے حالات اس قسم دے سن غسل میرے تے لازم سی تے میں تہاڈی سواری دے کجاوے ہاتھ نہیں لانا چاہتا سا میرے آقا نے فرمایا یار کجاوہ تو باندھ جاتے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے فتح جنگ شہر کے پاس کی اگلا جملہ سننا آج سوشل میڈیا پہ ایک بندر نما بندہ نا بیٹھ کے کبھی اپنے باپ کے بارے میں بک بک کرتا ہے کبھی کہتا ہے ماں تو شاہی کوئی نہیں کبھی بکتا ہے صحابی تو شاہی کوئی نہیں کبھی بکتا ہے نبی تو شاہی کوئی نہیں اور پاگل تجھے انگریزوں نے چند ڈالر دے کے خرید تو لیا ہے لیکن محمد کے غلاموں کے سینوں سے اس کے مصطفیٰ کی دولت نہیں نکل سکتی جو احمد رضا کا نوکر ہے میرے علی شاہ کا غلام ہے سائیں حاضر حضور کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے ان بزرگوں کی یہی خاصیت ہے یہ زمانہ چھڑوا دیتے ہیں یار کے قدموں میں بٹھا دیتے ہیں سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ اچھا باندھ دیتے تو کیا ہے قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ حضور کی سواری کے کجاوے کو کسی حدیث متواترہ سے نہیں ثابت کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے حضور کی سواری کے کجاوے کو لیکن عشق پوچھ کے نہیں ہوتا سبحان اللہ بابا جی ہمیں نہیں گل کر گیا نچوڑ کر کے دے گئے عشق پوچھ کے نہیں ہوتا عشق انہا ہوتا ہے بے شک پھر بندہ بندے نہ محبت کرے مجنون کیسے کیا وہ دیوانہ ہو گیا لیلا دی آنکھی کوئی نہیں اس کے وہ جلے یہ بھی لیلا دی خوبی ہے اس کے ایک خوبی ہے ایک آنکھی کوئی نہیں ہوتی اس آکر ساری دنیا 2 اکھاں نال کائنات کو تک دی ہے میری لیلا ایک آنکھ نال کائنات کو تک دی ہے یہ بھی خوبی ہے نا عشق پوچھ کے نہیں ہوتا عشق انہا اور ایک بندہ بندے سے محبت کر رہا ہے اور وہ انہا محبت کر رہا ہے تو امتی جب آقا سے محبت کرے گا تو کیا تقاضے ہونے چاہیے اس کے کتنا ادب اور کتنا احترام ہونا چاہیے اس میں وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں جنابت کی غرض سے تھا مجھے جنابت تھی اور میں آپ کی سواری کے کجاوے کو اس کیفیت میں ہاتھ لگاتا یہ میرے ایمان نے میرے ایمان نے میرے عشق نے میرے وجدان نے مجھے اجازت نہیں دی اب توجہ کرو اس صحابی سے کوئی جو ہے یہ بندر نما شخص جو بک بکا کر رہے سوشل میڈیا پہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نام اچھا ہو تو کام بھی اچھے کرنے چاہیے اس کو دفع کرو اس بات میں لیکن سمجھو کوئی اس صحابی سے سوال کرے کہ جناب یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے گھڑا کہ حضور کی سواری کے کجاوے کو جنابت کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکے تو وہ بتائے گا کہ یار جو محبت ہوتی ہے نا وہ پوچھ کے نہیں ہوتی قرآن کی آیتوں کے سہارے سے نہیں حدیث کے سہارے سے نہیں بس سرکار سے جب محبت کرنی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سواری کو ہاتھ نہیں لگانا کجاوے کو ہاتھ لگانا ہے وہ بھی بے وضو نہیں پاک صاف ہو کے لگانا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور اللہ
ادب والے دینا کہ موسیٰ کلیم کے مقابلے میں جادوگر آئے، فرعون لے کے آئے. جادوگروں نے نبی سمجھ کے یہ جملہ نہیں کہا جناب موسیٰ کلیم کو، بس ان کی زبان سے نکل گیا کہ حضور پہلے تسی کچھ دکھا سو یا سی اپنا جادو دکھائی. یہ احتراماً ان سے نکل گیا، نبی سمجھ کے نہیں، ویسے نکل گیا ان کی زبان سے. تو رب نے اس کا بھی انہیں پھل اور ثمر عطا کیا. فرمایا تسی میرے موسیٰ دا ادب کیتا ہے، بے شک تسی نبی سمجھ کے نہیں کیتا، تہاڈی زبان تو نکل گیا نا. فرمایا ہن تسی بے ایمان آئے سو ہن ایمان لے کے جاؤ. سبحان اللہ. واپسی ہن خالی نہیں جا سکتے. انہوں نے وہاں پہ بھی انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے جب یہ کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے کے آتے ہیں جناب موسیٰ کے رب پہ اور جناب ہارون کے رب پہ. اور یہاں پہ بھی ادب والا ایک جملہ بولا، ڈائریکٹ رب پہ بھی ایمان لا سکتے تھے، لیکن انہیں پتہ ہے ایمان جن کے وسیلے سے ملا ہے حیادار بندہ انہیں لازمی یاد رکھا کیا کر رہا ہے. میں رب دے سارے دے رب دے نا، لیکن اسی جناب موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آیا. میرے صاحبوں، میرے دوستو، بڑا مشکل وقت چلا جا رہا ہے. ادب کے جو تقاضے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، انہیں بالکل ان کے ساتھ جڑ جائیں، مضبوطی سے انہیں پورا کریں، اور اس قدر حیا کی دولت سے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ آ جائیں. اور جناب اعلیٰ حضرت جس پگڈنڈی پہ چلا کے امت کو حضور کی چوکٹ تک لا رہے ہیں نا، وہ کمال کی پگڈنڈی ہے. ایک شاعر آیا، اس نے آ کے ایک شعر پڑھا. وہ شعر کہتا ہے شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی. وہ یہ شعر کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے چپ کر یا چپ کر، ذرا ٹھہر جا، وہ اس میں غلطی ہے. اس نے کہا حضور کیا غلطی ہے؟ میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی. اسے جانے لو تھوڑا جا کے اس اگلے جملے کو سننا ہے. شان یوسف جو گھٹی تو اسی در سے گھٹی. سیدی اعلیٰ حضرت کا ٹھہر جا یار، یہ بھی بے ادبی بن رہی ہے. تو ادب دامن تو خالی نہ ہو بلکہ ادب نہ جملے بولیا کر. اس نے کہا حضور اس میں کیا بے ادبی ہے؟ اگر جاگو تو میں دھیمے لہجے میں بات کروں گا، آپ نے دھیما نہیں پڑھنا. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا بے ادبی یہ بنتی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ شان یوسف حضور کے در پہ آ کے کم ہو گئی ہے. فرمایا میرا نبی شانہ گھٹان واسطے نہیں، شانہ بدھان واسطے دسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا ماں میرا نبی شانے کم کرنے کے لیے نہیں، شانے بڑھا. کہا پھر جملہ کیا لکھوں، مصرع کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا صرف دو لفظ ہی تو بدلنے ہیں، شان یوسف جو بڑی تو اسی در سے بڑی. حضور شانہ بدھان واسطے آئے، کٹان واسطے نہیں آئے. غالب دنیا غزل کا امام تصور کیا جاتا ہے، اور جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ زیادہ مجھے محسوس ہو رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غالب کی شاعری کس حد تک ہے. خدائے سخن بھی اسے کہا گیا، دنیا غزل کا امام کہا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور توجہ کرو سیدی اعلیٰ حضرت ادب کس طرح دسے ہیں. دنیا غزل کا امام ایک طرف ہے، کہتا ہے ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. دنیا غزل کا امام ایک شخص کو محبوب کی گلی میں جانے سے روک رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بے وفا ہے اور اس کی جسے دین و دل عزیز ہے وہ اس کی گلی میں مت جائے. لیکن قربان جاؤں کشتا ہے اس کے مصطفیٰ سیدی امام احمد رضا پہ. آپ فرماتے ہیں غالب کو تیرا محبوب ہوگا جو بے وفا ہے، اور تو نے اس کے بارے میں بے وفائی کے جملے بول دیے. آ ساڑی گلی جا ساڑے محبوب نو تک کہ غور نہ لے کہ ساڑی گل بھی سن، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو دے جو عقل خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں سجے کبھی نہ جاؤ، سیدی اعلیٰ حضرت جڑا راہ دسے اس پہ ٹرو، بے شک اس راہ پہ ٹرو، اور جیسے انہوں نے چلایا ویسے کرو. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو دے جو عقل خدا
تیری گلی سے جائے کیوں؟ اللہ عقل دے تو ان کی گلی میں بندہ بیٹھ جائے. اور پھر اس صحابی رسول سے عروہ بن مسعود سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ حضور کی چوکٹ پہ ابھی صحابی نہیں بنے, ابھی حضور کی غلامی میں نہیں آئے, جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں, کیا دیکھتے؟ ادب مصطفیٰ کی ایک عجیب لہر ہے, ادب مصطفیٰ کی ایک عجیب رونق ہے, اور ادب مصطفیٰ کا ایک عجیب انداز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو صحابہ جو ہے وہ جھرمٹ بنا لیتے ہیں, اور وضو کا بچا ہوا پانی جسے مائع مستعمل کہتے ہیں, وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے ہیں, جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا کے اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بینی مبارک سے جو رطوبت نکلتی ہے اس رطوبت کا حسن بھی چیک کرو, اس رطوبت کا مان بھی چیک کرو, کیونکہ میرے ٹاپک میں بشریت مصطفیٰ بھی لکھ دیا گیا تھا. میں یہاں پہ اس کو بھی بیان کر دوں کہ یار ایک عام بندے دی تو گھور ہے, سرکار کا لوہا بھور ہے. عام بندے کے بینی سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے ساری دنیا نفرت کرتی ہے, لیکن ہر صحابی نے ناک مبارک سے جو رطوبت نکلی وہ مبارک رطوبت وہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں, اور اگر زبان منہ مبارک سے لوہا نکلتا ہے وہ بھی ہاتھوں پہ لے کے اسے ملتے ہیں, پھر چہرے پہ لگا لیتے ہیں. نہ بدبو آئی, نہ کراہت محسوس ہوئی, نہ ان کے حسن میں کوئی کمی آئی, نہ نفاست میں کوئی کمی آئی. صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جنت کا کوئی باندر کیا سمجھے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, اسے اگر سمجھنا پڑے گا تو پھر سائیں حاضر حضور کے در کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے, میرے لیے شاہ کی گدائی میں آنا پڑے گا, پھر جناب والا خواجہ احمد مہدی کے در پہ جا کے بیٹھنا پڑے گا, تاجدار چورا کو سلام کرنا پڑے گا, اور ہاتھ جوڑ کے احمد مہدی کے در پہ سلام عقیدت پیش کر کے دنیا کو بتانا پڑے گا, دنیا والوں بڑے بڑے آئے پر ان کوئی بھی نہیں آیا جن سونا مصطفیٰ بن ٹھن گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب یہ جو ادب کے جملے یہ ہمارے مقدر میں, اہل سنت کے مقدر میں, ایک گروپ نے نا بڑا تیر مار کے ایک نعت لکھی, اچھی بات ہے نعت لکھی, نعت لکھی, نعت میں کہتے ہیں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے بات, لیکن جنہاں دے شعبے ہی نہیں ہوئے, جنہیں ڈڈو لکھی نہ سکن, صرف قلم چلانے دے مار ہوں نہ لمے پینڈے پام اللہ, کوئی یار دی گل سنا. سبحان اللہ. تمہیں مان ہے اپنے علموں پہ, اپنی جناب گردانوں پہ, دیگر چیزوں پہ, اور یہ جو حضور کے دیوانے سائیں حاضر حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب سرکار چلیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار. سبحان اللہ. نہ نمازوں پہ نہ روزوں پہ, باقی کسی سے حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ بڑا مان ہے. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. آگے کہتے ہیں فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. اب ذرا توجہ کرنا, سعید صاحب شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, حضور کو ہے فرشتوں میرا جا کے پیغام دے دو تسی کہ میں آ رہا ہوں حضور کی چوکٹ تے. تے ایک عاشق نے بڑا کمال جواب, اس نے کہا وہ جلیا حضور نو پیغام نہیں بھیجے جاندے, سبحان اللہ. حضور نو پیغام نہیں بھیجے جاندے کہ میں آ رہا ہوں, اس در تے میں نہیں ہوندی. اور سعید کون ہوتا ہے جو میرے آقا کو پیغام بھیجے اور فرشتوں کے ذریعے کہے کہ جا کے حضور کو بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں. یہ تہاڈا شعبہ ہی نہیں یار, نعت پڑھنا لکھنا تہاڈا شعبہ ہی نہیں. نعت لکھنی پڑھنی ہے, پھر میرے علی شاہ دے در تے سر جھکانا پڑے گا, پھر جناب احمد رضا دے در تے جا کے سر جھکانا پڑے گا. وہ کیا ہے میرے علی شاہ صاحب, جب وہ گئے نا حضور کے در پہ, وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا فرشتوں نے جا کے پیغام دے دو کہ سعید آ رہا ہے, نہیں, اس صورت نو میں جان آکھاں. خبر نہ بولو یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. فرمایا میرے علی شاہ ایک تیری تے جان نہیں ہے نا, ادھر کل خدا دی خدائی دی جان ہے نا. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانیاں سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. اگلا جملہ سنیے گا, حضور کے در پہ جا کے یہ نہیں کہا جاتا کہ میں آ رہا ہوں, کہا کتھے
کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکیاں کتھے جان سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق آچاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف زندہ باد آستانہ عالیہ گولڑا شریف زندہ باد ہمارے عالیہ بابا جی سائیں حاضر حضور سرکار زندہ باد زندہ باد اب وہاں جا کے میں نہیں کہی جاتی ادب بھی کوئی چیز ہے کہا جب یہ ساری باتیں کر چکے نا پھر قربان جاؤں کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آپ جب گئے نا آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آ گیا نا آپ نے یہ جملہ نہیں بولا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے یہ بولا کیا نعت پڑھیں گے کیا نعت لکھیں گے کیا سنائیں گے کیا سنیں گے نہ سننے والوں کا ذوق نہ سنانے والوں کا ذوق یہ حضور کے دیوانہ وار دوست آج یہ 1500 سال کے بعد بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے اگر اور کچھ ہے نہیں کتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بیٹھے ہیں اور یوں مچل رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا بتا رہی ہے حضور آج بھی اسی طرح جس طرح حضور کے غلام اس دور میں حضور کے آنے سے مسکرا پڑتے تھے ربیع نور کا چاند نکلتا ہے ان کے دل جگمگ جگمگ کر سبحان ہو جاتا ہے جب کہیں کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا یہاں آ کے کوئی تیرے بارے میں کیا پوچھے گا تجھ سے کتے ہزار کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا یار بعض لوگوں نے لفظ کتے کو ہٹا کے شہدا کہا بعض نے کیا کہا بعض نے سید اعلیٰ حضرت نے یہی لفظ کہا حضور کے در پہ عاجزی کی حد کر دی کہا کہ احمد رضا تیرے جیسے بہت یہاں پہ ہیں کوئی تیری بات یہاں کیوں پوچھے یہ طریقہ یہ معاملہ یہ سکھایا ہمیں احمد رضا نے پھر میرے علی شاہ صاحب نے سکھایا ہے ادب مصطفیٰ وہ دولت ہے جسے میسر آ جائے نا زمانے کی ہر چیز سے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب آ گیا سب کچھ سیدھا ہو گیا اور آج سوشل میڈیا پہ بے ادبی کی جلغار چل رہی ہے جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھائے کیمرہ لگا دے کے 10-15 ستورے بٹھا کے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک بکا کر رہے ہیں کبھی صحابہ کے خلاف بک بکا کر رہے ہیں کبھی اولیاء اللہ کے خلاف بک بکا کر رہے ہیں بابے تے شہ ہی کوئی نہیں پہلے یہ جملہ بولا ایک بار کہا ماں تے شہ ہی کوئی نہیں ایک بار کہا باپ تے شہ ہی کوئی نہیں اور اب آپ کے نبی پاک کے بارے میں بھی بکواس کر گئے کہ نبی تے شہ ہی کوئی نہیں اور چلے آپ تو باندرا علی شکلہ لے کے اور نہ یہودیاں کو نوٹ لے کے اپنی جیب بھر کے اور سرکار کے خلاف بک بکا کر کے چند نوجوانوں کو گمراہ انہیں کر سکتا ہے کہ جن کا دامن کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کا دامن اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہے وہ جانتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں سورہ نمل کو اٹھاؤ آصف بن برقیہ کو پڑھو اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں چاہیے تخت موجود ہے 2 ماہ کی مسافت پہ مقام صفا پہ اللہ کا نبی فلسطین میں بیٹھے ہوئے اور فرمایا یار میں وہ تخت اتنے چاہیے ایک جن کھڑا ہو گیا اس کے حضور میں لے آواں گا تخت آپ نے فرمایا وقت کتنا چاہیے اس نے کہا یہ محفل بعد میں ختم ہوگی تخت آپ کے قدموں میں پہلے آ جائے گا سائیں حاضر حضور کے قدموں میں بیٹھنے والوں جو ابھی تک نہیں بولے وہ بولے میں بات اپنی سمیٹ جاؤں گا اس کے بعد ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ اگلے جملے پہ بولے اور توجہ کرے آپ فرمایا نہیں یار میں نے ادھر تو جلدی چاہیے تھا بابے کے شاہی کوئی نہیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چیک کریں آپ فرمایا نہیں یار میں نے ادھر تو جلدی چاہیے اب قرآن پڑھے وقال الذی عنده علم من الکتاب ہون ایک بابا کھڑا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کھڑا ہو گیا بابے تے شاہی کوئی نہیں اور جلے تو کسے بابے کو آیا ہمیں تو پتہ چلے کہ بابے کی چیز ہے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایک بابا کھڑا ہو گیا نام ہے آصف بن برقیہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک اگر آپ توجہ دیں تو میں ترجمہ اتنی خوبصورتی سے کرنے لگا ہوں کہ مجھے پنڈال کا ہر بندہ بجٹ میں آتا دکھائی دینا چاہیے آپ فرمایا انہوں نے عرض کی کہ میں لے آواں گا آپ فرمایا آصف بن برقیہ تن وقت کتنا چاہیے اب توجہ کرنا اور اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ سنے اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک عرض کرنے لگا سونے سلیمان تہاڈی آنکھ بعد جھپکے گی تخت تہاڈے قدماں وچ پہلے نہ ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد. اچھا جہاں پہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیدار بیٹھے روز سن رہے ہیں تو بیدار لوگ بیٹھے ہیں بیدار خطیبوں کے سامنے سننے والے لوگ ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اور اگر آپ جاگیں نا تخت اے 2 ماہ کی مسافت پہ مقام ثواب ہے صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے اسے اور یہ فلسطین میں 2 ماہ کی مسافت. اچھا انج نہیں بے خالی دعویٰ کیتا ہے انج نہیں بے خالی دعویٰ کیتا انہوں نے کہا چل یار رہن اور میں لے کے آ. اچھا اب چھپکن نہ تسی اندازہ لاؤ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ چلو آدھا منٹ کوئی زیادہ کسی نال شرط لا لے منٹ آنکھ کھولے رکھسی چھپکن نہ بیچ 1 منٹ کے بعد تو چھپکے گی ایسے ہی ہے. اچھا علماء موجود ہیں تخت آیا پہ تخت آیا ہوں ذرا جاگ رہے ہو تو میں دھیمے لہجے جی گل کرنے لگا تھوڑا جاگ کیسے سننا یار مجھے یہ سمجھاؤ لوگ حضور کے بارے میں کہتے ہیں اتھے بھی نہیں اتھے بھی نہیں کس طرح ہو سکتا ہے یہ حضور بڑی دور کی بات ہے. حضور کے پیچھے کھڑے ہونے والے جناب سلیمان ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے آصف بن برقیہ اس جڑے نو رب اتنیاں طاقتاں دیتیاں نے ایک لمحے میں گئے بھی تے آئے بھی. اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آصف بن برقیہ اس مجلس سے اگر گیا ہے تو یہاں کون تھا اور اگر نہیں گیا تو گیا کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گیا کون ہے؟ تو یہ جتنے بھی آج کل نئے فتنے سر اٹھا رہے کوشش کریں جس جگہ بھی ہلکی سی بو آ جائے کسی نبی کے بارے میں ہلکے جملے کی کسی ولی کے بارے میں ہلکے جملے کی چھوڑ دیں اس رستے کو چھوڑ دیں ہم اور دعا یہ کریں کہ اے اللہ ہمیں ادب والوں میں زندہ رکھ اور ادب والوں میں موت عطا فرما. آمین. بس اس رستے پر اس رستے سے ہٹ جائیں اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیلیٹ کریں اسے جو جس کا استاد ہی کوئی نہیں ہے اس نے کیا تمہیں ادب کی بات بتانی. ادب تو یہ ہے عبداللہ ابن عباس ہے حضور علیہ السلام کو وضو کرایا میرے آقا علیہ السلام جماعت کے لیے کھڑے ہوئے عبداللہ ابن عباس بچے تھے کہتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. اچھا ایک مقتدی اور ایک امام ہو تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ کھڑے ہونا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا تو ہوا لیکن دل نے کہا عبداللہ ابن عباس کدھر تم اور کدھر آقا کہاں آپ اور کہاں آقا اب ساتھ نہیں کھڑا ہونا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سرکتے نہ پچھلی صف میں چلا گیا سونے دیے لجپالیاں تو صدقے جائیے میرے آقا پھر پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا کہتے ہیں میں دوبارہ پیچھے چلا گیا سرکار پھر پکڑ کے نال کھڑا کر لیا 3 مرتبہ یہ عمل ہوا. آپ لوگ جاگیے گا میرے آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی میں 3 بار حرکت کروں تو میری نماز چلی گئی کیونکہ عمل کثیر ہو گیا. آپ 3 بار حرکت کریں کہ دور سے تکنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے تو عمل کثیر ہو گیا نماز چلی گئی. کوئی صدقے جائیے سونے دیا نماز آتا ہوں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں بشر ضرور ہیں لیکن وہ میرے جیسے بشر نہیں ہیں وہ مفتی صاحب جیسے بشر نہیں ہیں. ہم اگر حرکت کریں تو نماز جاتی ہے وہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ جنت تک چلا جائے اور کھجور کا خوشہ توڑنے کی کوشش بھی کریں اور پھر چھوڑ بھی دیں نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ ثواب میں کمی آتی ہے. یہ بتا رہا ہے امتی کی نمازیں اور ہیں پیغمبر کی نمازیں اور ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا عبداللہ یار تو کیوں نے میں بار بار نال کھڑا کرنا سکتا کیوں پیچھے چلے جاتے ہیں؟ آج کی حضور کس میں اتنی جرت ہے جو آپ کی برابری کر سکتا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا. ان کے والد گرامی حضرت عباس اور ایک روایت میں ایک اور صحابی کا نام آیا ان سے پوچھا گیا تسی بڑے ہو یا سونے مصطفیٰ بڑے ذرا بولیے محبت سے کہ سبحان اللہ آپ بڑے یا حضور بڑے. اب اس نے پوچھنا تو یہ تھا کہ پیدا مطلب عمر کس کی زیادہ ہے یہ جملہ پوچھنا تھا. دونوں کے بارے میں حضرت عباس کے بارے میں بھی اور ایک اور صحابی کے بارے میں بھی ایک ہی جملہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں یار بڑے تے حضور ہی نے پر پیدا میں پہلے ہو سبحان اللہ. بڑے تو حضور ہی ہیں پر پیدا میں پہلے ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں حضور کا ادب حضور کا احترام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر جس نے ادب کیا. آخری بات سنیں پھر بات ختم کریں.
جب یہ آیات نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ایک صحابی تھے جو کم سنتے تھے، کہ جڑا بندہ کم سننا ہوئے وہ بولنا بھی اونچا ہوئے تھوڑا، ان کا لہجہ ذرا اونچا تھا، اونچا بولتے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی وہ گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. حضور نے پوچھا میرا فلاں غلام کیوں نہیں آ رہا؟ بتایا گیا کہ وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، وہ چونکہ اونچا بولتے ہیں، ان کا لہجہ ذرا اونچا ہے اور وہ اونچا بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے. اب توجہ کرنا، حضور نے بلایا انہیں، میرے آقا علیہ السلام نے بلایا اور بلا کے حضور نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے؟ آج کہ حضور میرا لہجہ اونچا ہے، عادتاً اونچا بولتا ہوں اور آپ کے سامنے آواز میری اونچی ہو جاتی ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، پتہ چلے کہ امتی کون ہے اور آقا کون ہے. لہجہ دھیما رکھنا ہے یہاں پہ اور سلو بات کرنی. اب توجہ کرنا، حضور نے فرمایا کہ میرے ادب ملوث خاطر رکھ کے تجھے یہ کام کیا. انہوں نے عرض کی حضور اسی لیے. فرمایا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب اگلی جو بات ہے یہاں پہ خطابت ختم ہو جاتی ہے. حضور ادب کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہیں اور لجپالی کتنی کرتے ہیں. حضور کھڑے ہو کے حضور ہاتھ اپنے کھول کے گلے نہ لا کے 3 دعاؤں حضور دیتی ہیں. پہلی دعا، یا اللہ تن عزت کی زندگی عطا کرے. میرا ادب کیتا ہے، جا رب تجھے عزت کی زندگی عطا ہے. دوسری دعا سنیں، یا رب تن شہادت دی موت عطا کرے. اور تیسری دعا بھی حد فرما دے. حضور نے کوئی شہر فتح کر کے نہیں آئے تھے، وہ صحابی کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر کے نہیں آئے تھے، صرف حضور کا ادب کیا تھا. اور حضور کا ادب صرف نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہوتا ہے. اب توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعا دی جا تن رب عزت دی زندگی دے وے. دوسری دعا دی جا رب تن شہادت دی موت دے گا. اور تیسری دعا، جا تو میرا ادب کیتا ہے، جا اللہ تن بغیر حساب و کتاب دے جنت عطا فرما. بغیر حساب و کتاب دی جنت. اور ادب سیاقت دی طریقہ کار تو زندگیاں تو چھلکتا سی حضور دا. محبت کو لو کچھ محبت بس کے گل کر کے محبت کو لو کچھ لو کہنی ہیں میرے بخت جاگ گئے، میری کلی میری کچی ٹھوک کچی وہ آبادی جاگ گئی. حضور تشریف لے آئے کہنی میرے ان کی ملاقات نہیں تھی حضور کے ساتھ سے پہلے. کہا ہمیں کچھ طلب ہے کھانے کی. کہا گھر میں کوئی چیز نہیں. محبت تیری غربت تو صدقے جاؤں، تیری غریبی تیرے واسطے باعث افتخار بھی بن گئی، تیری غربت تیرا نام ہی پیدا کر گئی. حضور علیہ السلام نے کہا کہ دودھ ہی مل جائے. ایک بکری بندھی ہوئی تھی، کہا یہ دودھ نہیں دیتی، بیمار ہے اسی لیے ابو محبت لے کے نہیں گیا. دودھ دیتی تو پھر یہاں کیا کرنا تھا اس نے. اب سننا، اب توجہ کرنا. حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر پاک کو کہا کہ ابو بکر انہیں کہیں اجازت دینا تہاڈا کام ہے، دودھ دو لینا ساڈا کام ہے. اچھا توجہ کرنا، پھر بشر تو تھے لیکن بکریوں کو بھی پتا تھا کہ عام بشر نہیں ہے، سید البشر ہے. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے، بکری دے ہاتھ مبارک رکھے، بکری اپنی ٹنگاں کھول دیتی ہے، تھڑا دودھ آ گیا. سرکار دونا شروع کر دیتا، برتن فل ہو گیا. دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، پنجواں برتن، گھر کے سارے برتن فل ہو گئے. محبت بھی پیتا ہے، سرکار ابو بکر پاک بھی نوش فرمایا، حضور علیہ السلام خود بھی نوش فرمایا. اب توجہ کرنا. اس کے بعد جو بات ہے، ابو محبت شام کے ٹائم گھر آیا نا، جب گھر پہنچا اس نے گھر آ کے پوچھا کہ بکریاں میرے پاس ہیں اور دودھ گھر میں کیسے ہے؟ جو گھر میں بکری ہے وہ بھی بیمار ہے تو دودھ گھر میں کیسے ہے؟ اس نے کہا ایک کریم لجپال کرم نواز غریب نواز تشریف لائے تھے اور وہ عطا کر گئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ نام پوچھا ہے؟ کہا وہ سونے اتنے تھے کہ نام پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا. نام پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا. اب ادب کی بات سننا. انہوں نے ابو محبت نے کہا لیا بیان کر سکتی ہو ان کا وہ کیسے تھے آنے والے؟ جو اس دیہاتی اور پینڈو عورت نے حلیہ حضور کا بیان کیا نا. شہر کے لوگ بڑی بلاغت سے اردو بولتے ہیں، لکھنؤ والوں کی اردو سنو تو مزہ ہی آ جاتا ہے، کراچی کے جو مہاجرین ہیں ان کی اردو سنو تو لطف ہی آ جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ تگڑے اچھے شہروں کے اور اردو بولنے والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی اردو کو جا ہماری اردو کا جا. ہم جتنا تگڑا بندہ بھی پکڑ کے لے آئیں ایم
ایم اے اردو ڈبل ایم اے کیا ہوا ہو پھر بھی اس کی اردو میں وہ لطف نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے جو لکھنؤ کے ان پڑھوں کی اردو میں ہے۔ لیکن توجہ کرنا، ام محبت ایک پینڈو اور دیہاتی عورت ہے، ایک ڈھوک پہ رہنے والی عورت ہے۔ اس نے حضور کا نقشہ بیان کیا، وہ کہتی ہے میرے سرتاج جب وہ بات کرتے تھے نا یوں پتہ چلتا تھا موتیوں کی لڑی ٹوٹی ہے، ایک ایک موتی زمین پہ گرتا چلا سبحان اللہ سبحان اللہ زمین پہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آگے دیکھیں انہوں نے جو ادب کی بات کی اسے بھی میں بتاتا ہوں، کہتی ہے واقسنہ من قریب واجملہ من بعید، میرے سرتاج بعض باتیں لگنا دوروں بندہ کسی جڑیاں دیکھے نا بندہ نا یار یہ بڑا سونا ہے، جب وہ نزدیک آوے بندہ کہنا نہیں یار تھوڑا قد بڑا ہو سا اور سونا لگیا، تھوڑا نک پتلا ہو سا اور سونا لگیا، ذرا زلفیں بڑی ہوتی تو اور خوبصورت لگتے۔ لیکن میرے سرتاج حسن کی حد تھی اور خوبصورتی کی حد تھی کہ ان کی کیفیت یہ تھی، میں نے جب دور سے دیکھا تو خوبصورت تھے، جب نزدیک آئے تو خوبصورت ترین لگ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ تو انہوں نے اگلی بات کی ادب والی وہ یہ میرے سرتاج ایک نہیں تھے دو تھے۔ سبحان اللہ۔ بولیے ادھر ادب سنیں، اب ادب سنیں ان کا، ایک نہیں تھے مہمان دو تھے، ادائیں بتاتی تھی ایک غلام ہے دوسرا آقا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایویں نہیں صدیق زمانے تھے ہوئے، ایویں نہیں ابو بکر زمانے تھے ہوئے، کہا ان کی عادتیں بتاتی تھی، ان کا طریقہ کار بتاتا تھا۔ ایک کو رب نے غلام بنایا ہے دوسرے کو آقا بنا کے بھیجا، یہ ان کا طریقہ بتا رہا تھا۔ زندگی وہی بہتر ہے جو مالکوں کی غلامی میں گزرے، بے لگامہ جانور بھی لوگ اس کو بھی نہیں رکھتے، تو ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو بندے ہیں۔ یہ لگام حضور کی غلامی والی اور یہ پٹا حضور کی نوکری والا اور اللہ کے اولیاء اللہ کے اولیاء والا پٹا یہ گلے میں ہے، انشاءاللہ یہ جہاں بھی چل جائے گا اگلے جہاں بھی کرم ہو جائے گا۔ اور یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں پچھلے سارے نے گل کی تھی، بڑا لطف ہے جی، مگر دوبارہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال صاحب آپ فرمایا کہ جتنی بھی لذتانا جو کچھ بھی کائنات میں اندر ہے یہ حضور دی وجہ سے ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ مساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاذہ اسی نام پہ ہے، یہاں پہ کشتہ عشق مصطفیٰ امیر المجاہدین قبلہ بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آپ فرماندے انہوں نے سن اس شیخ سے پہنچ گیا نا، آپ فرماندے سن یار یہ جڑا آسمان کھلتے ہیں یہ کسی مولوی نہیں دعا نال کھلتے، یہ کسی مولوی دی دعا یا سجدے نال کھلتے ہیں یا کسی دی عبادت نال کھلتے ہیں، خیمہ افلاک کا استاذہ اسی نام سے ہے۔ اور فرمایا نہیں ہوئے چلے ہو یہ عبادت نال نہیں محمد دے نام دی برکت نال کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبض استی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، طہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہریہ شریف والے حضرت صاحب نے ایک جملہ مثنوی شریف کا درس دیتے ہوئے آپ کا ایک جملہ نور چینل پہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، کروڑ ہاں رحمت نازل ہوں آپ کی تربت پہ، آپ جو ہے یہ جملہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب دیہاتی نے نا ایک شخص آیا حضور کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیا گا لیکن میری یہ شرط ہے فلان درخت ٹرے وہ اپنی جگہ تو ہل کے زمینہ چو باہر نکلے پھر چلے چل کے تواڈے کول آوے تواڈے کول پہنچ کے وہ کلمہ پڑھے تے میں بھی تواڈا کلمہ پڑھ لاں گا۔ اپنی طرف اس بڑی عقل مندی کیتی ہے کہ نہ درختہ ٹرنا اگر ٹر پہ تے نہ اس بولنا نہ میں کلمہ پڑھنا، لیکن اسے کیا پتا تھا سونے دے در دے ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ در کے جو ذرے ہیں جنہوں نے حضور کے قدموں کو چوما ہے اس شاخ ان پتھروں کو چومتے ہیں، اس بٹی کو چومتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا یار میں جا کے اسا پیغام دیاں اور وہ آوے ایک کوئی بڑی گل نہیں ہے، جا تو ہی جا کے پیغام دینا تیرا کام ہے، بھج کے آنا اس کا کام ہے۔ ذرا ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، اس نے جا کے پیغام دیا،
اس نے جا کے پیغام دیا، درخت ہلا اپنی جگہ سے، ہلا باہر اپنے جڑوں کو نکالا، پھر چلا، چل کے حضور کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ اسی طرح وہیں پہ پیوست ہو گیا۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن علاؤالدین صدیقی صاحب کہتے ہیں یار جدو وہ اپنی جگہ تو ہلیا ہو سی، جدو وہ ٹریا ہو سی، باقی درختوں اس کو پوچھیا کہ ہو سی نا یار وہ کدھر ٹر گئے ہیں، اسی ٹرے کدی نہ، اسی آکسیجن مہیا کرنے ہیں، اسی سایہ مہیا کرنے ہیں، اسی لکڑ مہیا کرنے ہیں، لیکن ہم چلتے نہیں ہیں، ہم پیدل نہیں چلتے، ہم بولتے نہیں ہیں، وہ کدھر کو چل پڑے ہو؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں چاہ کے قد کاٹ بڑھا کے نا پھر ایک جملہ کہتا کہ ہوئے گا نا کہ جواب تے دیتا ہوئے گا کہ یار اسی چلے کبھی نہ، لیکن ویک کے صحیح پیغام صبح لائی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیم، بنی تو محمد کی دائی حلیم، حلیمہ دی کلی کھجوری دے تھلے، پورا نچالے نوری مسلے، فلک تو عرش تک پہ گئی دعائی، حلیمہ نے لٹ لے خدا دی خدائی، ان کے رحمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فرات، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا صبا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔